ہے کہ دونوں ملک باقاعدہ جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ دنیا کو مبارک ہو، امن کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل اگلے 12 گھنٹوں میں سیز فائر کرے گا۔ دوسری جانب ایران بھی امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہو گیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے تہران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر راضی ہے۔ ایران کا قطر میں امریکی فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ آپریشن کو بشارت فتح کا نام دیا گیا۔ میزائل داغنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ العدید ایئر بیس پر میزائل برسائے۔ امریکی خبر رساں ادارے نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ایران نے حملے سے پہلے قطری حکام کو نوٹس دے دیا تھا۔ ایران نے عراق میں امریکی ایئر بیس عین الاسد پر بھی میزائل داغے۔ اطلاع ملتے ہی عملے کو بنکرز میں جانے کی ہدایت جاری کی گئی۔ سعودی عرب میں بھی امریکی بیسز پر سائرن بج اٹھے۔ شام میں ایران کے ممکنہ حملے کے پیش نظر امریکی اڈوں پر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ایرانی حملے سے ہمارے دوست اور برادر پڑوسی ملک قطر کو کوئی خطرہ نہیں۔ ادھر امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ، وزیر دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، عراق اور دیگر ممالک کی ایرانی میزائل حملوں کی مذمت۔ ایران کا شکریہ، اس نے قطر میں حملے کی پیشگی اطلاع دی جس کی بدولت جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے جوہری تنصیبات پر حملے کا بہت ہی کمزور جواب دیا۔ ایران نے 14 میزائل داغے جن میں سے 13 کو مار گرایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شاید اب ایران خطے میں امن اور ہم آہنگی کی طرف بڑھ سکے اور اسرائیل کو بھی ایسا ہی کرنے کی ترغیب دوں گا۔ ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی کی زیادتی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ کسی کی زیادتی کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ ایرانی قوم کی منطق ہے۔ قطر کے علاوہ کہیں اور امریکی اڈوں پر ایران نے حملہ نہیں کیا۔ امریکہ نے 3 روز قبل اپنے 40 جنگی طیارے نکال لیے تھے۔ امریکی فوجی حکام نے واضح کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہے جوہری تنصیبات پر حملے حکومت کی تبدیلی نہیں، سیکیورٹی سے متعلق ہے۔ صدر ٹرمپ اب بھی ایران سے مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران بات چیت سے انکار کرے تو عوام کو حکومت سے طاقت چھین لینی چاہیے۔ وزیر اعظم کا پاکستان میں قطری سفیر علی مبارک القاطر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار۔ شہباز شریف نے قطر کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا اور خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قطری سفیر نے فوری رابطے اور یکجہتی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے سفیر نواف المالکی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ فردو، نیتنز اور اصفہان میں حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں نے کشیدگی کو بڑھایا، خطے میں وسیع تر تصادم کے خطرے کو ہوا دی۔ اسرائیلی جارحیت نے مذاکرات اور سفارتکاری کے مواقع کو کم کیا۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ قومی سلامتی کمیٹی کا خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ ایران کے اسرائیل میں متعدد شہروں میں میزائل حملے۔ یروشلم، اشدود اور لاخیش دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیلی پاور پلانٹ تباہ، کئی علاقے بجلی سے محروم، متعدد علاقوں کو نقصان پہنچا۔
درجنوں اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ دوسری جانب امریکہ کے بعد اسرائیل کا اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے